السلام علیکم دوستوں میرے پاس انفنکس کا انورٹر آیا ہے جو کہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کہ یہ کون سا ماڈل ہے۔ یہ انفنکس کا ہے 2400 VA MPPT، ٹھیک ہے، اور یہ کسی دوست کی طرف سے آیا ہے، اس نے ریپیئر کیا لیکن ہوا نہیں ہے، تو اس کو جی ہم نے پیچ اس کے اوپن کر لیے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ تو اس کو بہت زیادہ ہی اس کو اس نے ریپیئر کیا لیکن ہوا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ اس کو ریپیئر بھی کریں اور اس کی ویڈیو بھی ہمیں بنا کے بھیجیں تاکہ نا یہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سے ریپیئر کیوں نہیں ہوا، جو اس میں فالٹ کیا تھا۔ تو اس کے یہ والے جو گرپ وغیرہ ہے یہ تو اوپن کر لیتے ہیں، پیچ وغیرہ بھی اس نے اس کے اندر ہی ڈال دیے سارے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کا یہ والا گرپ آ گیا آن آف والا سوئچ، اس میں کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا وہ ابھی چیک کر لیتے ہیں جی۔ اس کو یہ والے پیج کھول لیتے ہیں، پیٹی سائڈ والے۔ اس سائڈ کی ماسفٹ تو لگی ہوئی ہیں ساری، باقی مزید چیک کرتے ہیں کہ اس سائڈ کی ماسفٹ ہیں یا نہیں ہے۔ اس کو پیچوں کو اوپن کر لیتے ہیں، انفنکس کا ماڈل ہے یہ۔ اس کے پیچ کھول لیے اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں، کور کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں تو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ لو جی، اس سائڈ کی بھی اس نے ماسفٹ نکالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ آئی سی بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ کیا لگا ہوا تھا یہ بھی اس نے اوپن کی ہوئی ہے۔ چلو چیک کر لیتے ہیں جی اس کو، کہ اس کو آن کر اس کا ڈسپلے بھی اوپن کرتے ہیں، لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ اصل کرتا کیا ہے، کیا پرابلم کیا ہے اسے، جس وجہ سے اس نے اس انورٹر کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور یہ ماسفٹ بھی اس نے نکالی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی چیک کر لیتے ہیں جی۔ یہ لگی ہوئی ہیں ماسفٹ لگی ہوئی ہیں، چیک کر لیتے ہیں جی۔ سیٹ سے چیک کر لیتے ہیں، 25N40 لگی ہوئی ہیں ماسفٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس انورٹر کی جو ہم یہ والی ہیں ماسفٹ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ خراب ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کو چیک کرتے ہیں۔ میٹر کو ہم نے ایڈجسٹ کر لیا جی، اور یہ چیک کر لیتے ہیں جی ماسفٹ شارٹ ہے، الیکٹر اس کا بھی شارٹ ہے، اس کا بھی شارٹ ہے، اس کی بیس بھی شارٹ ہے، اس کا کلیکٹر اور بیس بھی شارٹ ہے۔ اور اس کا چیک کر لیتے ہیں، اس کا بھی بیس اور کلیکٹر شارٹ ہے۔ اور یہ چارجنگ سائڈ آ گئی، یہ چیک کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو یہ والی بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ برج لگی ہوئی ہے، یہ چیک کر لیتے ہیں، برج فی الوقت ٹھیک ہے۔ یہ ماسفٹ بھی ہم اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو انہوں نے بالکل ہی اوپن کی ہوئی ہیں، باقی جو مزاحمت اس کی اوپن ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ہم ٹریسنگ ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں گے کہ وہ کتنے ویلیو کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں، کر کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارا فالٹ کدھر تھا جو اس میں یہ کام ہوا ہے کہ یہ ریپیئر نہیں ہوا ان سے، تو یہ چیک کر لیتے ہیں جی۔ یہ ماسفٹ بھی اوپن کر لیتے ہیں، پیچز کو کھول دیتے ہیں۔ انفنکس کا ہے انورٹر، اور انفنکس نے بھی اپنے چھوٹے یونٹ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اس پہ کہ جو تھا اس میں پرابلم وہ بھی شیئر ہو جائے گا، اور یہ ماسفٹ جو ہیں یہ بھی اوپن کرتے ہیں، تو اس لیے ایک ایک کر کے ماسفٹ اوپن کرتے ہیں جی۔ ایک ایک کر کے ہم نے سارے اس کے پیج جی اوپن کر لیے، کیونکہ یہ والی ماسفٹ جو ہے خراب ہے، کیونکہ سارے جو ہے نا پرنٹ ویلیو ایک جیسے کریں گے، باقی وہ چیک کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی اوپن، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کاپی کی مدد سے جی نکالتے ہیں۔
ساری ایفڈیوں کو فولڈ کیا ہے اور اس کو جی اوپن کر لیا۔ فولڈ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ پرنٹ جو ہے نا ڈیمیج نہ ہو۔ آسانی سے جو ہے نا پہلے لگا ہوا ہے وہ گرم ہو جائے اور یہ آسانی سے نکل جائے چمٹی کی مدد سے اس کو جو ہم نکالتے ہیں۔ تینوں سائڈ سے کابی کو لگا کر اس کو ماسفیٹ کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ ایک کو باہر نکالتے ہیں جی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پرنٹ ڈیمیج نہ ہو۔ یہ دیکھیں جی ایک کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم ساری کو ایک ایک کر کے باہر نکالتے ہیں۔ ماسفیٹ ہم نے جی ساری نکال لی ہیں، چاروں کی چاروں نکال لی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پرنٹ ویلیو چیک کرتے ہیں میٹر کی مدد سے، اس کی پرنٹ ویلیو کیسے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس سائڈ کی جو ہیں وہ ساری چیک کر لیتے ہیں آیا کہ یہ والی جو ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو یہ آ گئی ہماری 5 6 7، دوسری 7 کے، اور یہ والی جو ہے یہ بول رہی ہے 10، اس کی مزامت خراب ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ والی 7، یہ بھی 7، اور یہ 7، یہ جو ہے یہ 10 بول رہی ہے، اور اس کی جو ہم یہ والی اس کی ہم ویلیو چیک کرتے ہیں کہ ڈیمیج ہے ویلیو یا کیسے ہے۔ یہ آپ کو چیک کرواتے ہیں جی کلوز کر کے، شاید نظر آئے، نہیں تو ہم آپ کو ویسے چیک کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس کی ویلیو اس نے مزامتیں تو ساری لگائی ہیں، 01X 22R، اس میں سے ایک کی ویلیو زیادہ بول رہی ہے، اور وہ چیک کرتے ہیں کس کی ویلیو زیادہ ہے، 7 کے سے زیادہ ہے۔ اس کی چیک کرتے ہیں، اس کی ہے، یہ لگی ہوئی ہے 22R، اور یہ بھی لگی ہوئی ہے 22R، چیک کرتے ہیں جی۔ اب آپ کو ایسے چیک کرواتے ہیں، یہ پہلی آ گئی جی 22R، ٹھیک ہے، اچھا جی، اور آگے آ گیا یہ والی 22R، چیک کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے جی یہ والی 22R آ گئی، یہ آ گئی 22R بول رہی ہے 5.6 کے، تو یہ والی جو ہے مزامت خراب ہے، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے 01X، اس کو چیک کر لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ جو لگی ہوئی ہیں یہ بھی چیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ یہ لگی ہوئی ہے دوسری آگے والی، ٹھیک ہے، اور یہ آگے والی آگے، ٹھیک ہے، یہ ریسنس ہماری ٹھیک ہے۔ یہ جو مزامت لگی ہوئی ہے یہ چیک کرتے ہیں، R 282 اور R 279،
یہ والی مزاحمت کا جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والی مزاحمت کہاں پہ لگی ہوئی تھی اور یہ کون سی ہے اور یہ اس کا دار و مدار کیا ہے. پہلے اس کا جی ہم چیک کرتے ہیں ڈسپلے لگا کے اور اس کی بائسنگ چیک کرتے ہیں بائسنگ آتی ہے یا نہیں آتی کیا پرابلم ہے اس میں. تو یہ آ گیا اس کا ڈسپلے ٹھیک ہے. اس کا ڈسپلے لگ گیا اور اس کو چھٹا کر لیتے ہیں اور اس کو 24 وولٹیج لگاتے ہیں. یہ آگئی مائنس اور یہ آگئی پلس. ٹھیک ہو گیا اور اس کو جی اب آن کریں گے ایک بٹن کے ساتھ. 05 ایرر دے رہا ہے ایک دفعہ تو کیونکہ فین بھی لگے ہوئے. اس کو فین لگاتے ہیں فین لگانے کے بعد ڈسپلے کو سوئچ آف کر لیں. فین لگاتے ہیں ایک دفعہ فین لگا کے تو پھر چیک کرتے ہیں. یہ ہمارے فین آ گئے. ایک فین کی تار ادھر لگے گی ٹھیک ہے اور دوسرے فین کی تار ادھر لگاتے ہیں. اب اس کو آن کرتے ہیں اب کیا یہ کرتا ہے. ایسے بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. دوبارہ آن کیا بالکل اب اسے ایرر دینا چاہیے یہ ایرر نہیں دے رہا. یہ دیکھیں یہ بند ہو جاتا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس میں یہی پرابلم ہے کہ یہ سائڈیں جلی ہوئی تھیں اور وہ والی جلی ہوئی تھیں تو جیسے ہی لگاتے ہیں تو یہ بند ہو جاتا تھا. تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کیوں بند ہوتا ہے. پہلے تو یہ اس کی جو ہو سکتا ہے یہ مزاحمت کی وجوہات ہو. مزاحمت اس کی جو ہے نا وہ یہ لگاتے ہیں پرنٹ ویلیو چیک کرتے ہیں اور یہ کتنے ویلیو کی لگتی ہے. اسے میں ٹریس کے تو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. جی سر ہم نے پرنٹ تو ٹریس لیا ہے اور اس پہ لگے گی 01B 1K کی رجسٹنس لگے گی. ایک دوسری پی سی بی کی دیکھا تھا تو اس پہ یہ 1K کی رجسٹنس لگے گی کیونکہ یہ جو آن نہیں ہو رہا تھا ٹرپ مار رہا تھا تو یہ اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہے. مزید کنفرم ہے یہ باقی لگاتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ یہ ٹرپ کس وجہ سے کیونکہ یہ انہوں نے بیس لگائی ہے. بیس لگانے کی وجہ سے یہ والا جو ہے مزاحمت ان سے اوپن ہوا تو یہ والا جو ٹرپ والا سسٹم ہے یہ ہو رہا تھا شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا مکمل جو ہے نا بند ہو رہا تھا کوئی ایرر نہیں دے رہا تھا. تو یہ مزاحمت ہم لگاتے ہیں لگا کے تو اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ والی مزاحمت ہم نے جی لگا دی ہے ٹھیک ہے اور لگا دی ہے. لگانے کے بعد لگانے کے بعد اس کو جی ہم اب 24 وولٹ لگاتے ہیں اور اس کا جو ڈسپلے دوبارہ لگاتے ہیں تو اس کو ایرر اب دینا چاہیے کیونکہ یہ والا شٹ ڈاؤن سسٹم جو ہے نا کام نہیں کر رہا تھا. یہ سسٹم سے ہی آ رہی تھی ادھر سے نیچے سے یہ اس سسٹم کو ہی سگنل دے رہا تھا تو کیونکہ سولر والی سائڈ پہ بھی کام کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ بھی تو اس کو چیک کرتے ہیں اب لگا کے. 24 وولٹ ہم نے اس کو لگا لیے ہیں جی اور یہ اس کو ہم آن کرتے ہیں. کیا 24.4 اس سے یہ ڈائریکٹ کٹ لگا دیا اس کو. یہ دیکھیں اس نے جی یہ لنک کرنا شروع کر دیا ایرر دینا ایرر 0 آؤٹ پٹ 0 آ گئی
ٹھیک ہے جی، ایرر دینا اس نے شروع کر دیا۔ تو اب ہم اس کی جو ہے بائسنگ بھی چیک کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا یہ جیسے ہی اسے آن کرتے تھے تو یہ آف ہو جاتا تھا۔ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے، اس کی بائسنگ بھی چیک کریں گے، اس سائڈ کی بھی، ٹھیک ہے، اس سائڈ کی بھی اور اس سائڈ کی بھی۔ ٹھیک ہو گیا، تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ اس کی بیسنگ بھی چیک کر لیتے ہیں ہم۔ اس کو ادھر کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور اس کی بیسنگ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ میٹر کو ہم نے بھی سیدھا کر لیا، اور یہ آگئی اس کی بیس اور یہ آگئی اس کا میٹر۔ تو اس کا جو ہے ہم آن آف سوئچ آن کیا، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے جو وولٹیج ہیں وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آگے والی بیس پہ چیک کر لیتے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ میٹر اور کلیکٹر کے ساتھ لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو دوبارہ یہ چیک کرتے ہیں، یہ دوبارہ پھر لگایا ہم نے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہم یہ ساری چیک کر لیتے ہیں، جیسے ایک سائڈ کی اور پھر دوسری سائڈ کی چیک کرتے ہیں۔ اس سائڈ کی ہم نے چیک کی ہے، اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں دوسری سائڈ کی، کیونکہ اس کی جو ایک مزاحمت ہے وہ ہم نے لگانی ہے، اور اس سائڈ کی بھی ہم مزاحمتیں چیک نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ اس کی پرائسنگ چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ہماری یہ والی جو پرائسنگ ہے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو میٹر کو ہم بھی اپنی طرف کر لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں اس کو، اور ڈسپلے کو ادھر رکھ لیتے ہیں ہم۔ تو یہ آ گیا جی اس کا میٹر، اور یہ کلیکٹر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو آن کیا، جی ٹھیک ہے، اس کی بھی بیسنگ آ گئی، اور آگے والے کی چیک کر لیتے ہیں۔ اس کو آن کیا جی، اس کی نہیں آئی بیسنگ، اور آگے والے کی چیک کر لیتے ہیں جی، چوتھے والے کی، وہ کیا کرتی ہے جی۔ اس کی بیسنگ آ رہی ہے، اور تیسرے کی چیک کر لیتے ہیں وہ کیا کرتی ہے جی۔ کنٹینیوٹی پہ اس کی چیک کرتے ہیں بیسنگ، سینٹر والوں کی بعض اوقات پلسز آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان پٹ پہ ماسفیٹ نہیں لگائی ابھی۔ ٹھیک ہے، پلسز آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ماسفیٹ نہیں لگائی ان پٹ پہ، اور یہ سینٹر والی دونوں جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بائسنگ ہوگی جی کمپلیٹ، یہ والی اور اس کی دوسری سائڈ والی۔ تو اس پہ ہم ماسفیٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لگا کے تو چیک کرتے ہیں آگے اس پہ یہ مزید کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر ہوئی تو آپ سے شیئر ضرور کریں گے، مزید ہم اس کو ماسفیٹ لگا کے تو چیک کرتے ہیں۔ ہم نے جی اس کی یہ والی ماسفیٹ نہیں لگا دی ہیں، IRF 1407 لگا دی ہیں جی، ٹھیک ہے۔
اور اس سائڈ پہ بھی یہ ہم نے 1407 نئی لگا دی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس سائڈ پہ جو ہم نے لگائی ہیں ماسفٹ، کیونکہ یہ دونوں سائڈوں کی جو ہے نا خراب تھی، وہ ہم نے نئی لگا دی ہیں، چاروں کی چاریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے جو ہے یہ پی سی تو پہلے ہی اس نے چیک کیے تھے، مزید ہم نے بھی چیک کر لیے ہیں، پی سی ویسے اس کے ٹھیک ہی تھے، باقی ہم نے یہ چیک کیے تھے کہ بعض کا کوئی مس نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم نے بیسنگ اس کی چیک کی تھی۔ تو اس کو ہم جی اب ڈسپلے لگاتے ہیں، اور یہ آ گیا اس کا جی ڈسپلے، اس کا ڈسپلے آ گیا، اور اس کو ہم فین لگائیں گے، دونوں فین لگا کے تو چیک کرتے ہیں جی اس کو۔ یہ ادھر آ گیا فین، اور یہ والا آ گیا ادھر فین، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کو 24 وولٹ لگاتے ہیں سپلائی کی مدد سے، یہ آ گیا ادھر نیگیٹیو، اور یہ آ گیا پازیٹیو، سوری یہ نیگیٹیو آ گیا، نیگیٹیو اور پازیٹیو، اور یہ رہا اس کا سوئچ، یہ لگا دیا سوئچ، اور یہ 24.8 لو سر 227 وولٹیج ہمارے آؤٹ پٹ آ گئے ہیں جی۔ انفنکس کا انورٹر جو کہ بالکل بند ہو جاتا تھا آن کرتے ساتھ ہی، تو یہ ہم نے انورٹر کو کر دیا جی اوکے، ہمارا انورٹر ہو گیا جی بالکل اوکے۔ اور اس کے جی 220 وولٹیج بھی چیک کر لیتے ہیں آؤٹ پٹ کے، یہ آ گیا ادھر، لو سر یہ آ گیا اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج 220، ٹھیک ہو گیا جی، ہمارا انورٹر ہو گیا جی اوکے، ٹھیک ہے۔ انفنکس کا انورٹر تھا، ایک بیٹری ہوا 24 وولٹیج والا، ٹھیک ہے، جو ہم نے ریپیئر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا مونوگرام تھا جس کو ہم نے ریپیئر کیا ہے، آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا۔ تو الحمدللہ جو فالٹ تھا میرے بردر، ہم نے یہ والی مذمت تھی خراب جو ہم نے بلکہ ٹوٹی ہوئی تھی یا نہیں لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ والی ہم نے مذمت لگائی ہے، تو ہمارا انورٹر جو ہے بالکل اوکے ہو گیا۔ اور اس میں ایک مذمت خراب تھی وہ بھی ہم نے نہیں لگا دی، کہ ہمارا انورٹر بالکل اوکے ہو گیا۔ میرا نام محمد اکمل ہے، اور میں انورٹروں کا کام کرتا ہوں سر، وی ایف ڈی، ٹھیک ہے، اور آئی این وی ٹی 5 کے وی، 7 کے وی، 10 کے وی ہائیبریڈ انورٹر ریپیئر کرتے ہیں سر۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بہت بہت شکریہ۔